علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ فعل ماضی معلوم بنانے کا طریقہ، اس میں بتائیں گے فعل ماضی معلوم بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ فعل ماضی معلوم بنانا، فعل ماضی معلوم جو ہے، اس فعل ماضی معلوم کا دوسرا نام فعل ماضی معروف بھی ہے، تو آپ کنفیوز مت ہو جانا کہ فعل ماضی معروف اور فعل ماضی معلوم کیا ہے۔ تو فعل ماضی معروف کو ہی فعل ماضی معلوم کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس کو معلوم اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو صیغہ یعنی جو فاعل ہے، جو کرنے والا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ معلوم ہے، مجہول نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو فعل ماضی معلوم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں فعل ماضی معلوم بنانے کا طریقہ۔ تو بتا رہے ہیں کہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ مصدر سے بنتا ہے، پھر مضارع ماضی سے بنتا ہے، اور باقی افعال متصرفہ و اسماء مشتقہ فعل مضارع سے بنتے ہیں۔ ہر مؤنث کا صیغہ اپنے مذکر سے بنتا ہے، تمام تثنیہ و جمع کے صیغے واحد سے بنتے ہیں۔ دوبارہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہاں پر فعل ماضی معلوم یعنی فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ مصدر سے بنتا ہے، یعنی وہ صیغہ جو واحد مذکر غائب ہے، اور وہ کون سا فعل ہے، فعل ماضی معروف یعنی معلوم کا صیغہ ہے، تو وہ مصدر سے بنتا ہے، پھر مضارع ماضی سے بنتا ہے، اور باقی افعال متصرفہ و اسماء مشتقہ مضارع سے بنتے ہیں۔ ہر مؤنث کا صیغہ اپنے مذکر سے بنتا ہے، تمام تثنیہ اور جمع کے صیغے واحد سے بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس ڈیفینیشن کو آپ یاد کر لیجئے، تو آپ کو فعل ماضی معلوم بنانے کا طریقہ اس تعریف کے اندر سمجھ میں آ جائے گا۔ تو زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو صرف آپ یاد کر لیجئے، باقی جو صیغے ہیں وہ آپ کو ترتیب بترتیب بتائیں گے کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اور وہ صیغے بھی یہاں پر لکھ کے بتائیں گے آپ کو۔ پھر بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی میں تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کے لیے الف استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی میں تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کے لیے الف استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ نصرا، نصرتا۔ تو پہلی جو مثال ہے نصرا، یہ کس کی مثال ہے، مذکر کی مثال ہے، اور نصرتا یہ مؤنث غائب کی مثال ہے۔ پھر جمع مذکر غائب کے لیے واو استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ نصرو۔ واحد مؤنث غائب کے لیے تائے ساکنہ استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ نصرت۔ جمع مؤنث غائب کے لیے نون مفتوحہ استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ نصرنا۔ واحد مذکر حاضر کے لیے تائے مفتوحہ استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ نصرتا۔ اور واحد مؤنث حاضر کے لیے تائے مکسورہ استعمال ہوتی ہے، تائے مکسورہ یعنی جس پر کسرہ دیا گیا ہو، وہ تائے استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ نصرتی۔ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے تما ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ نصرتما۔ جمع مذکر حاضر کے لیے تم ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ نصرتم۔ جمع مؤنث حاضر کے لیے تنہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ نصرتنہ۔ واحد مذکر و مؤنث متکلم کے لیے تائے مضمومہ استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ تا جس پر ضمہ دیا گیا ہو، جس کو ضمہ دیا گیا ہو، وہ تا استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ نصرتو۔ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے لیے نا ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ نصرنا۔ تو یہ جو 14 صیغے ہیں فعل ماضی کے، وہ 14 صیغے یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ سارے جو صیغے ہیں بتائے گئے ہیں آپ کو کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر صرف ان چیزوں کو اس طرح سے یاد کر لیجئے، باقی جو صیغے ہیں وہ پورے صیغے آپ کو 14 صیغے آگے بتائیں گے۔ تو یہ جو طریقہ تھا، یہ فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ تھا۔ اب یہاں پر طریقہ بتا رہے ہیں فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ۔ جی ہاں، فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ فعل ماضی معروف تھا، اب فعل ماضی مجہول کس طریقے سے بنایا جاتا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی مجہول کو فعل ماضی معلوم متعدی سے بنایا جاتا ہے۔ فعل ماضی معلوم متعدی، متعدی کیا ہے وہ اصطلاحات میں آپ کو پڑھایا جا چکا ہے، تو اس کو دوبارہ ریوائز کر لیجیے اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو فعل ماضی مجہول کو فعل ماضی معلوم متعدی سے بنایا جاتا ہے۔ آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ کر آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیا جائے گا، اور باقی متحرک حرف کو ضمہ دیا جائے گا۔ مثال میں سمجھنے کی کوشش کیجیے، جیسے کہ نصارہ سے نصیرہ۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ کر، یعنی آخری جو حرف ہوگا اس حرف کو اپنی آخری حالت پر چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آخری حرف سے پہلے
یعنی آخری حرف سے پہلے والے کو کسرہ دیا جائے گا، یعنی آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، آخری حرف سے پہلے والا جو ہے اس کو کسرہ دیا جائے گا، اور باقی جو حرف یعنی پہلے والا جو حرف ہے اس کو ضمہ دیا جائے گا۔ مثال دیکھیے جیسے کہ نصرہ سے نصرہ، تو نون پر ضمہ دیا گیا جو کیا ہے سب سے پہلا ہے، اور سب سے لاسٹ والا جو را ہے اس سے پہلے کیا دیا گیا، کسرہ دیا گیا، تو یہ کیا ہو گیا، نصرہ سے نصرہ ہو گیا۔ فائدہ بتا رہا ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا ہے، فعل لازم سے مجہول نہیں آتا ہے۔ فعل ماضی منفی بنانے کا طریقہ یہاں پر بتا رہے ہیں، فعل ماضی منفی بنانے کا طریقہ ایک ہوتا ہے مثبت اور ایک ہوتا ہے منفی۔ منفی یعنی جس میں کسی کام کے ہونے کی نفی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی منفی بنانے کا طریقہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی مثبت کے شروع میں ما نافیہ بڑھا کر ماضی منفی بنایا جاتا ہے، یعنی فعل ماضی کی دو قسمیں ہوں گی، ایک تو معروف یا مجہول، پھر ان میں سے بھی ہر ایک کی دو قسمیں ہوں گی، یا تو منفی ہوگا یا پھر کیا ہوگا، مثبت ہوگا۔ تو فعل ماضی منفی بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی منفی جو ہے فعل ماضی مثبت سے ہی بنایا جاتا ہے، فعل ماضی مثبت سے بنایا جاتا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی مثبت کے شروع میں ما نافیہ بڑھا کر ماضی منفی بنایا جاتا ہے، ما نافیہ بڑھا کر۔ تو ما نافیہ ماضی کے لفظ میں کچھ عمل نہیں کرتا، البتہ مثبت معنی کو منفی کر دیتا ہے۔ تو ما نافیہ ماضی کے لفظ میں کچھ عمل تو نہیں کرتا، لیکن جو معنی ہوتا ہے نا وہ مثبت کا معنی منفی میں کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ما نافیہ بڑھا کر کیا بنا دیتے ہیں، فعل ماضی منفی بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ نصرہ کیا ہے، فعل ماضی معروف ہے اور مثبت ہے، تو اسی میں ہم نے جب ما بڑھا دیا تو یہ کیا ہو گیا، فعل ماضی معروف منفی ہو گیا ما نافیہ بڑھانے سے۔ تو معنی ہو جائے گا ما نصرہ، مدد نہیں کی اس ایک مرد نے۔ تو یہاں پر 3 زمانوں کے طریقے ہم نے سمجھ لیے بنانے کے۔ تو فعل ماضی معلوم بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا، فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بھی ہم نے سمجھ لیا، اور فعل ماضی منفی بنانے کا طریقہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب ان سارے زمانوں کی گردانیں یہاں پر آپ کو بیان کریں گے، تو ان گردانوں کا جو آغاز ہے وہ الحمدللہ ہم کل شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔